بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. التماس ہے بیماروں کی شفا کے لیے اور مومنین کے درمیان جو پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے 5 مرتبہ آیے شفا کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب فرش عزا پر حاضر ہو سکیں اور اس امام ہمام کا تذکرہ اور ذکر کر سکیں جس کا نام نامی امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اول امام سے لے کر آخری امام تک ان کی زندگی کا ہر گوشہ، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب ہم احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، تفسیر قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، دعاؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور زیارتوں کے فقروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم جو انہوں نے پھیلایا، جو علم انہوں نے دنیا کو عطا کیا، جو نالج انہوں نے دنیا میں نشر کیا، وہ علم وہ نالج اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا کہاں سے ہے؟ سوال بڑا ہی فکر انگیز ہے. عام طور پہ ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ نالج اور وہ علم آیا کہاں سے؟ اگر ہم زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام سے منسوب ہے، نقل کی گئی ہے، اس زیارت کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر لفظ اور ہر جملے میں ایک علم کا دریا ہے، ایک علم کا سمندر ہے. تو وہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جب ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی رہی تو کوئی ایسی یونیورسٹی کا نظام نہیں تھا کہ جہاں پر انسان حاضر ہو کر علم حاصل کرے، جیسے آج کی دنیا میں لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور وہاں سے علم حاصل کر کے باہر آتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ماحول اور یہ رسم نہیں تھی کہ انسان اس طرح سے علم حاصل کر سکے. لیکن یہ بھی بتا دوں، ڈگریاں لینا اور ہے، علم حاصل کرنا اور ہے، دو چیزیں بہت الگ ہیں. یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ میں دونوں کو کمپیئر کرنا نہیں چاہتا. لیکن جب احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، امامت کے سن کی طرف دیکھتے ہیں
8वें 10वें इमाम का जो सिन मुबारक था, जब इमामत का ओहदा अपने अपने कंधों पर लिया, जिम्मेदारी ली, रस्मी तौर पर वो 8 साल का सिन था। जब सिन देखते हैं और इम्कानात देखते हैं तो ताज्जुब होता है इंसान के जहन में, ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि ये इल्म आया कहाँ से आपको, ये कहाँ से इल्म मिला है आपको। अगर हम उलमा की तहकीकात की तरफ मुताला करें, ये टॉपिक और यह उन्वान बड़ा ही खूबसूरत उन्वान भी है, सवालात भी पैदा होंगे आपके जहन में। मैं जानबूझकर इसको छेड़ रहा हूँ ताकि आपके जहन में सवाल पैदा हो, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक काफ़ी गुफ्तगू हुई है हमारी किताबों में, आमतौर पे हम मिंबरों से इन सवालात के जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं, अगरचे बड़े उलमा ने काफ़ी मेहनतें की हैं, किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं और उन्होंने अपने मजलिसों में, महफिलों में इस बात का तस्करा किया है। तो उसको मैं आगाज़ करता हूँ यहाँ से कि इमाम को कहाँ से इल्म मिला है। तो अगर हम मुताला करें तो इल्म एक है, इल्म जिससे हम लोग किताबों के ज़रिए से हासिल होने वाला इल्म है, और एक इल्म है जिससे रिवायतों में ताकीद की गई है जिस बात की तरफ, वो इल्म है अताए परवरदिगार। अता को इल्म गैब से थोड़ी देर के लिए अलग रखिएगा, इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे। एक है अताए परवरदिगार जो इंसान को उसकी मेहनतों के बदले में, उसकी तलाश के बदले में, उसकी कोशिशों के बदले में मिलता है। वो कहते हैं ना, हम लोग बगैर मेहनत के इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती, बगैर तलाश के कोई चीज़ नहीं मिलती। तो एक अताए परवरदिगार, एक इनायत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रिवायतों में कि ये इनायत परवरदिगार आलम है, कि परवरदिगार आलम उन बंदों को उस इल्म से नवाजता है जिनका दिल, जिनकी रूह, जिनका नफ्स पाको पाकीज़ा होता है, जो इंसान जितना अपने आप को प्यूरिफाई करता है, जो इंसान अपने आप को तहारत के दायरे में ले आता है, जो इंसान अपने आप को पाकीज़गी के दायरे में ले आता है, बदन की पाकीज़गी नहीं, रूह की पाकीज़गी, सिफात के ज़रिए से, अफ़आल के ज़रिए से, इबादतों के ज़रिए से, रियाज़त के ज़रिए से परवरदिगार आलम उस बंदे को इल्म अता करता है, जिसे रिवायतों में, बाज़ रिवायतों में नूर के नाम से ताबीर किया गया। परवरदिगार आलम उन्हें नूर अता करता है, बाज़ रिवायतों में इल्म है, बाज़ रिवायतों में दोनों मिलाकर है। कि रिवायत में है कि इमाम फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन यग़दिफुहुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा, इल्म एक ऐसा नूर है जिसके दिल में चाहे परवरदिगार आलम डाल देता है, जिसके दिल में चाहे, यानी वो दिल वैसा हो जैसे परवरदिगार चाहता है, वो कल्ब और वो रूह वैसी पाको पाकीज़ा हो, प्यूरिफाइड हो, वो इतनी प्यूरिफाइड हो कि वो इल्म में अताए परवरदिगार को उठा सके। इसलिए कई मरतबा मैंने इशारा किया है, रहमतें बिखरी हुई हैं, नेमतें अल्लाह की बिखरी हुई हैं, वो नाजिल करने के लिए तैयार है, वो दरवाजे खोलने के लिए तैयार है, लेने वालों की कमी नजर आती है, ज़र्फ लेने वालों में नहीं है। अइम्मा थार की जिंदगी से हम रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं, नहीं, चलिए, जो अइम्मा थार के जमाने में रहे असहाब, बाज़ असहाब के पास भी कुछ ऐसा इल्म मौजूद था जो ज़माने में वो मशहूर हो गए, ज़माने में उनका नाम पहली फहरिस्त में आता है जब वो गिना जाता है। तो उनका इल्म भी वही पाकीज़गी और तहारत के नतीजे में परवरदिगार आलम ने उन्हें अता किया है। हज़रत लुक़मान से किसी ने पूछा कि ऐ लुक़मान बताओ, परवरदिगार आलम ने तुम्हें हिकमत कैसे अता कर दी, विजडम। और पता ना, विजडम आप किसी यूनिवर्सिटी में विजडम हासिल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में आप इल्म हासिल करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, एजुकेशन की तरफ आप आएंगे, लेकिन विजडम आपको नहीं मिलेगा। हजरत लुक़मान से किसी ने पूछा कि ये लुक़मान, परवरदिगार आलम ने आपको हिकमत कैसे अता कर दी? तो हजरत लुक़मान ने कहा, 3 चीज़ों सिफत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिकमत अता की है। कहा वो कौन सी सिफतें हैं? सिफात के नतीजे में इल्म मिला है। और कीजिएगा, सिफत के नतीजे में हिकमत मिली है, विजडम। ये नहीं कहा हजरत लुक़मान ने कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में हासिल किया, किसी कॉलेज में हासिल किया। हजरत लुक़मान ने कहा 3 सिफत के नतीजे में मुझे हिकमत मिली। कहा वो कौन सी सिफात है? हजरत लुक़मान ने कहा, 1 अमानतदारी, ट्रस्ट वर्दीनेस जिसे कहेंगे, 2 सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। 1 अमानतदारी, 2 सच्चाई, और तीसरे दूसरों के कामों में दखालत न देने की वजह से परवरदिगार आलम ने मुझे हिकमत अता की है। सच्चाई, अमानतदारी
اور دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر نہ ہونے کے نتیجے میں پروردگار عالم نے مجھے حکمت عطا کی ہے. تو پتہ چلتا ہے جو سچا ہوتا ہے اسے عطائے پروردگار ہوتی ہے, جو امین ہوتا ہے اسے عطائے پروردگار ہوتی ہے, جو اپنے نفس کا خیال کرتا ہے اسے عطائے پروردگار ہے. وہ حضرت لقمان کی صورت میں ہے. حضرت خضر نبی نہیں ہے, حضرت خضر رسول نہیں ہے, لیکن حضرت خضر ولی ہے. وہ ان عبادتوں اور ان پاکیزگی کے درجے پر اتنے فائز ہو گئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنا مخصوص بندہ کہا اور مخصوص علم پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے. علم ہو, حکمت ہو, یہ عطائے پروردگار ہے. پاکیزگی ہے نفس کے ذریعے سے. ہاں, جب نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے, جب نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی امانت کو علم کی صورت میں اٹھا سکے اور برداشت کر سکے, تو پروردگار عالم ممکن ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کر سکتا ہے. یہ پروردگار عالم کا اختیار ہے کہ الہام کہیے آپ, اس کو انشاءاللہ گفتگو بعد میں کریں گے, یا وحی پروردگار کہے. پروردگار کہتا ہم جو ہمارے بندے ہیں, جو ہمارے عبد ہیں, ہم ان کے عبد اور ہمارے بندوں کو ہم عطا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی وہ سٹیٹس ان کا معاشرے میں ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس کرسی ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس عہدہ ہے کہ نہیں ہے, ہم ان کو کمال سے عطا نوازیں گے. حتیٰ مادر موسیٰ نبیہ نہیں تھی, مادر موسیٰ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ رسول نہیں تھی, لیکن ماں تھی, دل پاک تھا, اللہ سے کنیکٹڈ تھا, پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی, خود کا نفس پاک تھا. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی. وہ علم ہے, مخصوص علم ہے نا. مادر موسیٰ پر وحی نازل کی کہ وہ بچے کو کس طرح بچائے, وہ بچے کو کس طرح نجات دے. مادر موسیٰ پر جب وحی نازل کی تو پروردگار عالم نے علم جو عطا کیا مادر موسیٰ کو, وہ علم جو ڈیوائن نالج کہیے, وہ علم جو عطائے پروردگار عالم ہے. تو وہ حضرت مادر موسیٰ گئیں, ایک صندوق بنایا, صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا, دریا کے حوالے کیا. کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو دریا کے حوالے کرتی ہے کیا؟ پروردگار کہتا ہے اگر وحی کے ذریعے سے ہم مادر موسیٰ کے دل کو طاقتور نہ بناتے تو وہ ماں کبھی بچے کو دریا کے حوالے نہ کرتی. تو وہ علم تھا جو مادر موسیٰ میں عطائے پروردگار ہے. پروردگار کہتا ہے وہ نفس پاک ہو جائے تو ہم علم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کریں گے. جو اینجلز ممکن ہے کسی کو نظر آتے ہیں, کسی کو اینجلز نظر نہیں آتے, پیوریفیکیشن کے نتیجے میں ہم ان کو وہ علم عطا کرتے. نہیں, بات کو آگے بڑھائیں. اگر آپ لوگ تھک نہیں رہے اس موضوع سے تو مجھے ٹریک بدلنا بھی آتا ہے, تو غور سے سنیے گا, ایک نتیجہ انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے آج کی مجلس میں کہ پروردگار عالم انہیں وہ علم عطا کرتا ہے نفس کی پاکیزگی کے نتیجے میں. اور پروردگار عالم, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, مسلسل عبادت, مسلسل طہارت, اخلاص, سنسیئرٹی, سچائی, امانت داری کے نتیجے میں پروردگار عالم اس دل کو, جو دل پاکیزہ ہوتا ہے, جو دل طہارت والا ہوتا ہے, جو دل سچا ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, پروردگار عالم اس دل کو اسم اعظم عطا کرے گا. اسم اعظم, بعض علماء کہتے ہیں نہیں اسم تو دور کی بات, حرف اعظم. اسم اعظم کی بھی کچھ حروف ہوتے ہیں, کہتے ہیں 73 لیٹرز ہیں اسم اعظم کے. پروردگار میں ایک حرف ان کو عطا کرے گا, اس ایک حرف کے نتیجے میں ان کے اندر علم بڑھ جاتا ہے, ان کے اندر وہ علم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی عطائے پروردگار ہے. اس میں نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے, غور کیجئے گا, اس میں رسول کا ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کہتا بلعم باورا, یہ بلعم باورا حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا, عابد تھا, پرہیزگار تھا, دل پاکیزہ تھا. پروردگار عالم نے اس کو, ظرف کو, اس کے دل کو اس قابل سمجھا کہ اس کو اسم اعظم عطا کرے. وہ اسم اعظم اس کے پاس تھا. اسم اعظم کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ اسم اعظم کے نتیجے میں اسے علم ملا, اور جب بھی دعا کرتا اس اسم اعظم کے سہارے سے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر لیتا. پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا. وہ اسم اعظم کی ایک طاقت ہے. قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے داستان میں موجود, حضرت سلیمان نے کہا بلقیس کو میں نے انوائٹ کیا ہے مصر آنے کے لیے, کہا وہ بلقیس آتی ہی ہوگی سبا سے, ملک سبا سے بلقیس آتی ہی ہوگی, کوئی نفشیبہ, میں نے انوائٹ کیا ہے اس کو بسم اللہ کے ذریعے سے, لیٹر کے ذریعے سے, وہ آتی ہی ہوگی. اس کا ایک تھرون ہے, اس کا ایک تخت ہے جو مشہور ہے.
تم میں کون ہے؟ اپنے منسٹر سے حضرت سلیمان پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو اس تھرون کو اور اس تخت کو اٹھا کر یہاں لے آئے تاکہ ایک معجزہ بھی دکھا دے اس کو کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری قدرت کتنی ہے۔ تو بعض ایک عفریت من الجن، ان میں سے ایک جن بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان ایک دن کا، یا بعض لوگوں نے کہا آدھا دن کا، ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو میں تخت کو اٹھا کر لے آ سکتا ہوں۔ اس کے دربار میں ایک انسان بھی تھا جو علم من الکتاب تھا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا اے سلیمان میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ علم من الکتاب، روایتیں اٹھا کر دیکھیے گا، علم من الکتاب یعنی کیا؟ 72 73 73 اسم اعظم کے حروف میں سے آصف بن برقیہ کے پاس ایک حرف کا علم تھا، تو اتنی طاقت تھی کہ وہ ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر ملک سبا سے ایجپٹ تک لے آئے، تخت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے پاس علم من الکتاب تھا۔ اب اس امام کا مقام کتنا بلند ہوگا جس کے پاس علم الکتاب موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور میرے نوجوانوں سے میں بات کہہ دوں، بڑے ہی التماس کے ساتھ مطالعے کو ان کا شوق دلانا چاہتا ہوں، مطالعہ کریں۔ جتنا دنیا میں آج تک، پوری توجہ چاہتا ہوں جملے کو سنیے گا، جتنا دنیا میں آج تک علم پھیلا ہے وہ ان 73 لیٹرز میں کا صرف ایک لیٹر کا علم پھیلا ہے۔ جتنا آج دنیا میں پھیل رہا ہے، پھیل چکا ہے، جتنی نالج پھیلی وہ 73 لیٹرز میں سے صرف ایک لیٹر کا علم پھیلا ہے۔ جب آخری امام آئیں گے پورے 73 لیٹرز کا علم لے کر آئیں گے۔ اب پتہ ہے ہم آخری امام کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ انتظار بے وجہ نہیں ہے، یہ انتظار کسی فرد کا انتظار نہیں ہے، یہ انتظار علم کی معراج کا انتظار ہے۔ میں بات کو پہنچا دیا آپ کی خدمت میں، یہ علم کی معراج کا انتظار ہے، یہ پورا علم لے کر آئیں گے۔ پروردگار انہیں اس میں اعظم عطا کرتا ہے۔ بلعام باورا نبی نہیں تھے، اگرچہ اس کے بعد بلعام باورا سے وہ علم چھین لیا گیا جب وہ بددعا کرنے کے لیے پہنچے پہاڑ پر کہ حضرت موسیٰ کو بددعا دینے کے لیے، پروردگار عالم نے کہا اس میں اعظم چھین لو، اس لیے کہ اس میں اعظم ہدایت کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں۔ ایک نبی کے خلاف قیام کیا تو اس میں اعظم کو چھین لیا۔ گدھے سے کہہ رہا تھا بلعام باورا آگے بڑھ، ڈونکی سے کہہ رہا تھا آگے بڑھ بیٹھ کر اوپر، گدھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ گدھے نے اشارہ کیا جو طاقت تجھ میں موجود تھی اس ایک بددعا کے ارادے سے پروردگار عالم نے چھین لی۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر وہ پیوریفیکیشن نہ ہو، اگر وہ دل میں سافٹنس نہ ہو، وہ عبادتوں کا نور نہ ہو تو وہ علم چھین لیا جاتا ہے۔ اگر وہ عبادتوں کا نور ہے تو وہ علم اسے دیا جاتا ہے، اس کے اندر باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے علم کو دینے کا، عطا پروردگار، یہ گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیوریفائڈ کرتے ہیں۔ ایک راستہ اماموں کے لیے بھی ہے، امام ہمارے نہ تنہا ان کا دل پاک ہے، پروردگار عالم ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، عصمت کے نتیجے میں علم ہے۔ پتہ نہیں علماء کرام ہے میری اصلاح فرمائیں گے، میں بڑی جرت کے ساتھ یہ موضوع کو چھیڑ رہا ہوں۔ اس کبھی کبھار کہتے ہیں نا علم کے نتیجے میں عصمت ہے، جتنا علم بڑھے گا اتنی پاکیزگی بڑھے گی، لیکن کبھی کبھار عصمت کے نتیجے میں علم ہے، جتنی پاکیزگی بڑھتی جائے گی اتنی عطا بڑھتی جائے گی، جتنا دل پاک ہوتا جائے گا وہ ظرف پاک ہوتا جائے گا، اس ظرف میں پروردگار عالم علم اونڈیلتا چلا جائے گا۔ اہل بیت کی بارگاہ میں طہارت کی منزلیں ہیں، پاکیزگی کی منزلیں ہیں، دشمن ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، قلم ان کے پاس، کاغذ ان کے پاس، خطیب ان کے پاس، رائٹر ان کے پاس، پوئٹس ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، لشکر ان کے پاس، ملک ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، لیکن ہمارے اماموں کے کردار پر، ان کی طہارت پر ایک دھبا بھی وہ نہیں لگا سکے۔ یہ تو آیت تطہیر کے بعد تو کہتے ہیں اللہ نے پاک رکھا ہے، دشمنوں نے کبھی بھی کوشش کی، انہوں نے ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں نا قرآن کو باطل کرنے کے لیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج کل بعض لوگوں نے قرآن کے کاغذ کو اوراق کو جلانے کی کوشش کی، قرآن کو ختم کرنے کے لیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا جواب پیش کر دو خود بخود ختم ہو جائے گا۔
اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کے کیا خلاف کوئی لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ روایتوں کو نہیں لکھا گیا, آیتوں میں تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی. 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف کہا گیا, لیکن عصمت پر ایک دھبا بھی نہیں لگا سکے. اس لیے کسی عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ابا کے دامن میں پیوند تو نظر آئے لیکن کردار میں کوئی دھبا نظر نہیں آیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی. طہارت کی منزل میں پروردگار عالم نے کہا یہ علم گفٹ ہے تمہیں. اہل بیت کو پروردگار عالم نے بطور عطا اسم اعظم انہیں عطا کیا, انہیں روح القدس والا علم انہیں عطا کیا. پاکیزگی نفس کے نتیجے میں انہیں علم ملا. ایک دوسرا علم جو اہل بیت کو ملا ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. کہ رسول خدا کہ جب بھی نام ہم لیتے ہیں رسول خدا کے ساتھ کتاب خدا, کتاب پروردگار قرآن مجید ساتھ ساتھ ذکر ہوتے ہیں. اس لیے کہ رسول خدا کا سب سے بڑا گفٹ امت کو قرآن مجید ہے, اور یہ قرآن مجید اور رسول خدا کا تذکرہ ہم باہم کرتے ہیں. اور رسول خدا نے بھی اپنا علم جو انہوں نے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا, وحی کے ذریعے سے, ریویلیشن کے ذریعے سے, ڈیوائن کنیکشن کے ذریعے سے, پیغمبر اسلام نے وہ علم اگر کسی کو حوالے کیا تو امین ہاتھوں میں حوالے کیا, ایسے ہاتھوں میں حوالے کیا جو علم کو بچا سکتے تھے. خود مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے, پیغمبر اسلام نے مجھے 1000 علم کے ابواب بتائے, دروازے, علم کے دروازے, 1000 باب, سبجیکٹس کہیے, ٹاپکس کہیے, 1000 باب پیغمبر اسلام نے مجھے علم کے بتائے. میں نے ان 1000 ابواب, ہر ایک باب سے میں نے 1000 ابواب کھول لیے. وہ علم تو کس طرح علم بڑھ جاتا, کوئی ملٹیپلائی ایسے کرے, کتنے 1000 باب ہیں, سبجیکٹس ہیں, ٹاپکس ہیں, وہ علم پیغمبر اسلام نے عطا کیا. اس کے بعد مولا کائنات نے اس کو آگے بڑھا, اس علم کو پیغمبر اسلام نے کھول دیا, کھول کر بتایا ہے. اور اتنا علم پیغمبر اسلام سے لیا. اور قرآن کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے, قرآن کے لیے مفسر کی ضرورت ہے, قرآن کے لیے بتانے والے کی ضرورت ہے. اسی علم کے سہارے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کے علم کو بھی دنیا تک پہنچایا. قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تفسیر کا علم موجود ہے, جس کے پاس کامنٹری کا علم موجود ہے, وہ قرآن کے لفظوں کو, قرآن کی آیتوں کو, قرآن کی سورتوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. راسخون فی العلم ڈھونڈنا پڑے گا, راسخون فی العلم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں جی, کچھ لوگ ہیں جو علم کو چکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو علم کو اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو علم کو کوزے یا لوٹے میں بھر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو علم میں خود ڈوب جاتے ہیں. قرآن کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جو علم میں ڈوب چکا ہے. الراسخون فی العلم وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 8 سال کا سن ہے, بزم سجی ہوئی ہے, لوگ سوال کرتے جا رہے ہیں, 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ روب, وہ دبدبا, وہ نور جو چہرے پر آتا ہے وہ علم اور تقوی کے نتیجے میں آتا ہے, یوں ہی وہ نور چہرے پر نازل نہیں ہوتا ہے. تو ثقلین کی حدیث بتا رہی ہے ان کے پاس علم موجود ہے. جو قرآن میں علم موجود ہے وہ اہل بیت میں موجود ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ قرآن, دوسرے میری اطرت. جو قرآن میں علم موجود ہے وہ اہل بیت میں موجود ہے. یہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بتایا ہے, الگ کر کے نہیں بتایا. قرآن اور اہل بیت ثقلین وزن میں برابر ہیں جی. جو 2 عبادتیں وزن میں برابر ہو جاتی ہیں تو مل جاتی ہیں, جیسے ظہرین, نماز ظہر عصر فضیلت میں برابر آئیں تو ملا دیا گیا. مغرب اور عشاء کو دیکھا, دونوں برابر نظر آئیں تو ملا دیا گیا. چاند اور سورج, قمر اور شمس کو دیکھا, نور ایک جیسا ہے تو ملا دیا گیا. شمسین اور قمرین نہیں, دنیا کو ملا دیا گیا. مشرقین اور مغربین, 2 امام ایک جیسے نظر آئے تو کہہ دیا حسنین و سبتین. اور جب 2 چیزیں گراں بہا چیزیں ایک جیسی نظر آئیں تو کہہ دیا ثقلین ہیں. قرآن و اہل بیت ثقلین ہیں, دونوں ثقل وزن میں برابر ہیں. علم دونوں کا ایک ہے. یہ عطائے پیغمبر اسلام ہے اہل بیت کے نام,
اور اسی علم کے نتیجے میں جو پیغمبر اسلام سے لیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات نے لیا، اس کے بعد میراث میں یہ علم آگے بڑھتا چلا گیا، اور وہ علم کے نتیجے میں مولا کائنات نے منبر رسول پر بیٹھ کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، مجھ سے سوال کرو۔ خب سوال پیدا کر کے حکومت کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دنیا والوں نے حکومت کے پیسے بانٹ کر، دنیا والوں نے حکومت کے جہالت پھیلا کر، دنیا والوں نے حکومت کے قتل و غارت کے ذریعے سے، قتل و غارت کے غرض کے ذریعے سے حکومت کرنا اور ہے، لوگوں کے درمیان میں علم پھیلا کر حکومت کرنا اور ہے۔ یہ عطائے پروردگار کے بعد یہ پیغمبر اسلام کی عنایت ہے، جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ علم آیا۔ معافی چاہتا ہوں، وقت کافی گزرتا جا رہا ہے، اور اسی علم کے نتیجے میں ہمارے پاس ہیں، دیکھیے جو بعد والے امام آ رہے ہیں وہ علم ٹرانسفر ہوا ہے۔ ہم جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، اہل بیت نے اپنی نسلوں میں علم چھوڑ کر گئے ہیں، علم منتقل ہوتا رہا۔ مصحف علی کی صورت میں علم منتقل ہوتا رہا، مصحف فاطمہ کی صورت میں علم منتقل ہوتا رہا، جامع علی کی صورت میں علم منتقل ہوتا رہا۔ اماموں کے پاس وہ علم موجود ہے۔ پانچویں امام سے کوئی سوال کرتا، مولا اس سوال کا مجھے جواب نہیں آ رہا ہے، پانچویں امام نے کئی مرتبہ اپنے اصحاب کو بتایا، رکو میں اپنے جدہ کے مصحف کھول کر دیکھوں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ امام نے مصحف فاطمہ کو کھول کر پڑھ کر بتایا، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ علم امام کے پاس موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت تھی، پڑھ کر بتایا، جسے ہم مانتے ہیں جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو، ان کے پاس علم کتنا موجود تھا۔ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ علم موجود، وہ علم ہمارے پاس موجود ہے، علم ما کان و علم ما یکون۔ اور یہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوا ہے۔ ہاں، جو تیسرا مرحلہ ہے بڑا ہی خوبصورت مرحلہ ہے، جو ہمارے عقیدے اور جو ہمارے ایمان سے مربوط ہے، وہ ہے علم غیب، ڈیوائن نالج۔ پروردگار عالم نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو علم غیب سے نوازا ہے، نالج آف انسین سے نوازا ہے۔ کیوں نوازا ہے ان کو؟ کیوں اہل بیت کو پروردگار عالم نے علم غیب سے نوازا؟ کیوں علم غیب عطا کیا ہے؟ بہترین دلیل جو علماء کرام نے دی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ وہ لیڈر ہیں، اس لیے کہ وہ رہبر ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے ہیں۔ ہدایت کی طرف بلانے والے کے پاس علم نہ ہو تو ہدایت کے راستے پر چلنے والے کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا، کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا۔ بلانے والے کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خود اعتماد ہو کہ وہ میرے اندر علم ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے پر بھی اعتماد ہو، جو بلا رہا ہے وہ صحیح راستے پر بلا رہا ہے، وہ حق کے راستے پر بلا رہا ہے۔ گول کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف امت کی ہدایت ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے رہبر کے پاس، لیڈر کے پاس، رہبر معصوم کے پاس علم غیب کا ہونا ضروری ہے، نالج آف انسین کا ہونا ضروری ہے۔ وہ لیڈر ہیں، سب کے پاس تو نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کو نالج آف انسین ہو جائے تو دنیا میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، دنیا میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انسان برداشت نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو سوتا نہیں ہے، تجھے اونگ نہیں آتی ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے نہ مجھے اونگ آئے نہ مجھے نیند آئے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کام تمہارے ایسے ہیں کہ تمہیں آرام کی ضرورت، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا پروردگار تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے یہ نعمت مجھے عطا کر، مجھے نیند نہ آئے۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، اگر آرزو پوری کرنا چاہتے تو پوری کر لو، 2 بوتل ہاتھ میں رکھنا اور 2 دن جاگنا، 2 بوتل ہاتھ میں رکھنا اور 2 دن جاگنا۔ ایک رات گزری، حضرت موسیٰ کے بدن میں تھکاوٹ کا اظہار ہوا، دوسری رات میں دیکھا کہ آنکھ خود بخود بند ہونے لگی، دونوں بوتل آپس میں ٹکرائے اور چکنا چور ہو گئے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ دنیا چلانا آسان نہیں ہے، دنیا پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک لمحے کی نیند نے تمہیں 2 بوتل کو ٹکرا دیا، اگر اللہ کو ایک لمحے کی اونگ آ جائے تو نہ ایسٹ ویسٹ رہے گا، نہ ویسٹ اور ایسٹ رہے گا۔ تو ہر ایک کے پاس ڈیوائن نالج کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس علم غیب کی ضرورت نہیں، وہ آ جائے تو انسان کی زندگی 2 بار آ جائے۔ اس لیے کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ اشارہ کیا ہے، علم غیب رکھتے ہوئے اصحاب کے درمیان
ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر زندگی گزارنا ہی معجزہ ہے۔ میریکل، سب سے بڑا میریکل دکھانا نہیں ہے کہ میریکل کوئی دکھائے پتھر سے پانی نکلے، میریکل کوئی دکھائے سورج پلٹ کر آ جائے، نہیں۔ جو اصحاب کے درمیان، کمپینینز کے درمیان رہ کر لوگوں کے درمیان سانس لینا، ان کے ساتھ چلنا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے، وہ کس رخ میں جانے والا ہے، وہ کیا کہنے والا ہے، ان کے درمیان زندگی گزارنا خود ایک میریکل ہے، خود ایک معجزہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ جیسے زندگی ایک، ان کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن جاتا ہے۔ اتنا اخلاق، اتنی نرمی، اتنا ہمبلنس، اتنا جھکاؤ، اتنا لوگوں کا خیال، اس طرح زندگی گزاری، علم غیب رکھتے ہوئے، آسمانی شخصیت رکھتے ہوئے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ امام کس طرح اتنے سال زندگی ان لوگوں کے درمیان انہوں نے گزاری، ساری سختیوں کو برداشت کیا، دین پر، مذہب پر، مکتب پر آنچ آنے نہیں دی۔ میں بات کو صاف کر دوں، اس طرح زندگی گزاری، کبھی انسانیت پر کوئی دھبا لگنے نہ دیا۔ کتنی تکلیف، کتنی پریشانیاں ان پر نازل کے لوگوں نے، ایسے لوگوں پر جو علم رکھتے ہوں، پاکیزگی رکھتے ہوں، پیغمبر اسلام کی میراث رکھتے ہوں، کیا ایسے لوگوں پر کوئی ظلم ڈھاتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں پر کوئی ستم ڈھاتا ہے؟ مدینے سے بلایا گیا 10ویں امام کو، اور بلا کر ایسی جگہ پر 3 دن تک رکھا گیا جو لوگ امام سے آشنا نہیں تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا عسکر جسے کہتے ہیں، لشکر جہاں ہوتا ہے، جہاں فوج ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایسے جگہ پر امام کو رکھا گیا جہاں پر ملٹری والے رہتے ہیں، جہاں پر فوج رہتی تھی، جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں پر اسلحے رکھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ امام کو یہاں پر رکھیں گے، کوئی پہچاننے والا نہیں امام کو، تاکہ امام کی توہین ہو جائے، خدا نخواستہ امام کی ذلت ہو جائے۔ لیکن ہمارے امام بڑے ہی بزرگ شخصیتیں تھیں۔ آپ نے اسی ماحول میں آپ نے 3 دن تک زندگی گزاری۔ جب آپ وہاں سے جانے لگے تو جو فوجی وہاں پر تھے، کچھ ایرانی تھے، کچھ ٹرک تھے، کچھ کرد تھے، ان لوگ فوجیوں نے آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، مولا آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ جسے ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ ہم امام کو ذلیل کر دیں گے، وہیں سے امام کی عزتوں کا سفر شروع ہوتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کس طرح ایک نیگیٹو سیناریو کو یا سین کو ایک پازیٹیو سین میں بدلا جا سکتا ہے، وہ امام نے ہمیں بتایا ہے، اپنی عملی زندگی سے بتایا۔ اتنا ہی نہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ امام نماز شب میں مصروف ہے۔ یحییٰ بن ارسمہ کو حکم دیتا متوکل، جاؤ امام کے گھر پر حملہ کرو۔ امام اسلحہ جمع کر رہے ہیں، امام ویپنز جمع کر رہے ہیں، امام کو بلا کر لے آؤ۔ ظالم امام کے گھر پر حملہ کرتے رات کی تاریکی میں۔ پتہ ہے امام کیا جملہ کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ سب سے بڑا مصائب کا جملہ میرا آج کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ کچھ دیر رک جاؤ، میں گھر کی عورتوں سے کہوں وہ پردہ کر لیں۔ پتہ نہیں آپ کا ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ امام نے کہا کچھ دیر رک جاؤ، میں گھر کی عورتوں سے کہوں وہ پردہ کر لیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا تو وقت مل گیا، آپ کی گھر کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ پردہ کر لیں۔ پتہ نہیں حسین کی بہنوں پر کیا گزری ہوگی جب شام غریباں خیموں میں آگ لگی اور ان کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا۔ اتنا بھی وقت نہیں دیا گیا کہ ایک بیمار کو خیمے سے نکالا جاتا، اتنا بھی وقت نہیں